أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس ينام تدخلون الجنة بالسلام صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اٹھ از سر نو دہر کے حالات بدل ڈال، اٹھ از سر نو دہر کے حالات بدل ڈال، تدبیر سے تقدیر کے دن رات بدل ڈال، پھر درس اخوت کی ضرورت ہے جہاں کو، پھر درس اخوت کی ضرورت ہے جہاں کو، آقائی و خدمات کے خطابات بدل ڈال۔ کیا ظلم ہے مسلمان ہو مسلمان کا دشمن، کیا ظلم ہے کہ مسلمان ہو مسلمان کا دشمن، ارباب ہوسکار کی عادات بدل ڈال۔ سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز والا درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ گرامی قدر سامعین، معزز حاضرین، بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ اور ایک حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات، مالک ارض و سماوات اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین نے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا کہ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم۔ اور حدیث مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی جو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جس میں انہوں نے یہ روایت کیا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس ینام، کہ لوگوں سلام کو عام کرو، سلام کو پھیلاؤ اور لوگوں کو بھوکوں کو کھانا کھلاؤ
اور صلہ رحمی کا معاملہ کرو، اور جس وقت رات کی تاریکی میں لوگ سو رہے ہوں اس وقت اس خالق کے سامنے اٹھ کر مناجات کرو، رات کی نماز پڑھو، تہجد کی نماز ادا کرو۔ فرمایا تدخلون الجنت بالسلام، جنت میں سلامتی کے ساتھ تم داخل ہو جاؤ۔ اللہ کے پیارے حبیب امام الانبیاء فخر الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کچھ حقوق اللہ بتائے اور کچھ حقوق العباد بتائے، اور حقوق العباد کے اندر جو سب سے پہلی چیز اس حدیث مبارکہ میں بتائی گئی وہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ بڑا ہی خوبصورت جملہ ہے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں افشوا السلام، لوگوں سلام کو پھیلا دو، عام کر دو سلام کو۔ اور سلام کو عام کرنا یہ میرے محبوب کی سنت بھی ہے، اور میرے محبوب علیہ السلام نے پھر صحابہ کو بھی اس بات کی تلقین فرمائی، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ دیکھو دنیا کے اندر اگر تم حقوق اللہ کے اندر کچھ حق تلفی ہو جاتی ہے، حقوق اللہ کے حقوق ادا کرنے میں کچھ کمی رہ جاتی ہے تو اللہ رب العزت معاف فرما سکتے ہیں، لیکن یاد رکھنا حقوق العباد اتنے اہم ہیں کہ ان کے اندر اگر کوئی کمی کوتاہی رہتی ہے تو رب العالمین اس کو اس وقت تک معاف نہیں فرمائیں گے جب تک وہ صاحب حق خود معاف نہ کر دے۔ اور وہ مشہور حدیث مبارکہ ہے جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ صحابہ سے پوچھا کہ میرے صحابہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ مفلس وہ جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، درہم دینار نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، مفلس وہ نہیں ہے، مفلس وہ ہے، مفلس کہتے ہیں غریب آدمی کو، ماڑا بندہ، غریب آدمی، کمزور آدمی۔ فرمایا یہ وہ ہے کہ جو قیامت کے دن رب العالمین کے دربار میں جب پیش ہوگا تو بہت سے اعمال لے کے آئے گا، اس کے پاس نمازیں بھی ڈھیر ساری ہوں گی، اس کے پاس صدقہ خیرات دیا ہوا بھی ڈھیر سارا ہوگا، اس کے پاس زکوٰۃ بھی اس نے لوگوں کو بڑی دی ہوگی، اس نے حج بھی بڑے کیے ہوں گے، عمرے بھی بڑے کیے ہوں گے، اور اس نے جناب بڑے نیک کام، بڑے اچھے اچھے کاموں کے اندر اس نے اپنا وقت لگایا ہوگا، لیکن اس آدمی نے حقوق العباد کے اندر کمی چھوڑی ہوگی، لوگوں کے حقوق کو اس نے تلف کیا ہوگا، لوگوں کے حقوق اس نے غصب کیے ہوں گے۔ تو پھر دھیرے دھیرے لوگ آنا شروع ہو جائیں گے کہ مولا کریم اس آدمی نے میرا حق غصب کیا تھا، اس نے مجھے گالی دی تھی، تو اس کی نیکیاں لے کر اس کو دے دی جائیں گی۔ اس آدمی نے میرے ساتھ فلاں جگہ میری زمین تھی اس پہ قبضہ کیا تھا، اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی۔ وہاں کرنسی تو ہوگی نہیں دینے کے لیے کہ یہ چیز ہمارے پاس موجود ہے ہم اس کو دے دیں، تو فرمایا کہ سارے لوگوں کو اس کی نیکیاں اٹھا اٹھا کر دے دی جائیں گی، ابھی صاحب حق باقی ہوں گے اور اس کے پاس نیکیوں کا خزانہ ختم ہو جائے گا، اور پھر رب العالمین اس کے اوپر ان لوگوں کی برائیاں ڈالنا شروع کر دیں گے جو صاحب حق ہوں گے، ان کی برائیوں کو اس پر ڈالا جائے گا اور اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ فرمایا یہ میری امت کا سب سے مفلس ترین آدمی، اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ تو حقوق العباد اتنے اہم ہیں، شریعت نے اس کے بارے میں ہمیں خوب وضاحت سے بتایا، اور حقوق العباد میں ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو حق ہے وہ یہ بھی ہے کہ مسلمان کو سلام کرے، اور اگر مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرتا ہے تو وہ مسلمان بھائی اس کا جواب بھی دے، سلام کرنے والے کے سلام کا جواب دینا یہ بھی اس کا حق ہے، اور اس حق کے اندر بھی ہمیں کمی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اور ہمارے ہاں ایک عام لفظ ہماری زبانوں پہ کچھ نہ کچھ جاری ہو گئے اور ہم نے اس کو اپنی عادات میں شامل کر لیا، اور ہم اپنی اولادوں کو بھی اس نہج پر نہیں لا سکے کہ ہماری اولادیں بھی وہی کہہ رہی ہیں، ہم بھی وہی کہہ رہے ہیں، کوئی گڈ مارننگ کہہ رہا ہے، کوئی نمسکار کہہ رہا ہے، کوئی جناب اور کوئی الفاظ اس طرح کے استعمال کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ان الفاظ کے استعمال کرنے میں ایک پائی کا بھی فائدہ نہیں ہے،
ذرا برابر فائدہ نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی کو گڈ مارننگ کہتا ہے، کیا فائدہ ہے اس کا؟ کتنی نیکیاں ملی ہیں آپ کو گڈ مارننگ کہنے پہ؟ کچھ نہیں ملا۔ لیکن اگر آپ نے اسی کی جگہ پہ السلام علیکم کہا، اور یہ طریقہ ہمیں صرف یہیں سے تلقین نہیں کیا گیا، بلکہ رب العالمین نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آدم علیہ السلام سے کہا کہ آدم، وہ سامنے فرشتوں کی جماعت بیٹھی ہے، آپ تشریف لے جائیں اور جا کر ان کو سلام کریں۔ آدم علیہ السلام تشریف لے گئے اور جا کر ان فرشتوں کو سلام کیا، السلام علیکم کہا۔ فرشتوں نے جواب میں وعلیکم السلام ورحمت اللہ کہا، یہ ورحمت اللہ کا اضافہ کیا فرشتوں نے۔ تو رب العالمین نے اس وقت یہ ارشاد فرمایا کہ آدم، آپ کی اولاد کا سلام یہی ہوگا جو اس وقت آپ نے فرشتوں کو کہا اور فرشتوں نے جواب میں آپ کو کہا، یہ آپ کی اولاد کا سلام ہوگا۔ اور پھر یہ سلام چلتے چلتے ہمارے نبی علیہ السلام نے پھر بڑی اس کی تاکید فرمائی، بڑی تلقین فرمائی کہ لوگوں سلام کے اندر کوتاہی نہ کرو، سلام کو عام کرو۔ اور یہ ایسا جملہ ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے مجلس میں، ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم، میرے آقا نے فرمایا 10۔ ایک اور صحابی آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ، آپ نے فرمایا 20۔ تیسرے صحابی تشریف لائے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، فرمایا 30۔ اب صحابہ پریشان ہیں، 10 20 30 یہ کیا ہے؟ تو اس کی وضاحت فرمائی گئی کہ جس آدمی نے السلام علیکم کہا، اس آدمی کو 10 نیکیاں اللہ رب العزت نے عطا فرما دی، اور جس آدمی نے السلام علیکم ورحمت اللہ کہا، اللہ نے اس کے خزانے میں، اس کے کھاتے میں 20 نیکیاں لکھ دی، اور جس نے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہا، اللہ نے اس کو 30 نیکیوں سے نواز دیا ہے۔ کچھ بھی نہیں لگا، کچھ بھی نہیں لگا، صرف زبان سے چند کلمات ادا کیے، اور پھر ایک مسلمان کی دعا دوسرے مسلمان کے لیے اللہ رب العزت، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اللہ بڑی قبول فرماتے، اور یہ ایک دعا ہے جو ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو دیتے ہیں۔ اور جب کسی مسلمان بھائی سے ہم ملتے ہیں اور ہم جب اس کو سلام کرتے ہیں، یہاں پر ہمیں 3 لوگوں کو سلام کرنے کی نیت کر لینی چاہیے۔ ایک تو ہم اس فرد کو سلام کر رہے ہیں جو ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہے، اور 2 اس کے ساتھ فرشتے بھی موجود ہیں، کرامن کاتبین جن کو کہا جاتا ہے، ہم ان کی بھی نیت کریں کہ ہم ان فرشتوں کو بھی سلام کر رہے ہیں اور اپنے اس بھائی کو بھی سلام کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم ان کو سلام کرنے کی نیت کر لیں گے تو یقیناً وہ فرشتے بھی ہمیں جواب میں سلام کریں گے، اور ان کا سلام ہمارے حق میں یقیناً قبول بھی ہوگا اور ہمارے لیے برکت کا اور رحمت کا باعث بھی ہوگا۔ ظاہر ہے ہم جب السلام علیکم ورحمت اللہ کہیں گے تو فرشتے بھی جواب میں وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کہیں گے۔ تو ہمیں اپنے جو شب و روز ہیں ان کے اندر ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ہم آپس میں جب ملتے ہیں تو ہمیں کچھ اور الفاظ کہنے کی بجائے کبھی ہم ہیلو کہہ کے بلاتے ہیں ایک دوسرے کو، کبھی گڈ مارننگ کہتے ہیں، گڈ ایوننگ کہتے ہیں۔ یہ سارے الفاظ جو ہیں ہمیں ہمارے اسلام نے تلقین نہیں کیے، ہمارے اسلام نے تو ہمیں ایک لفظ بتایا اور بڑا خوبصورت لفظ ہے، اور وہ لفظ کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ کہ آپس میں جب ملو تو سلام کو عام کرو، سلام کو پھیلاؤ، اور جتنا تم سلام کو عام کرتے جاؤ گے تمہیں اتنی ہی اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتوں کے نزول بھی ہوں گے، تم پر رحمتوں کی برکتوں کی بارش بھی ہوگی۔ اور جب ہم اپنے الفاظ کے اندر ہم غور کریں، ایک مرتبہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے دیکھا دور سے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کون ہے، انہوں نے دیکھا لوگ آ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشورے کر رہے ہیں اپنے کاموں کے، اور حضور علیہ السلام ان کو جو بات ارشاد فرماتے ہیں وہ اس پر مطمئن ہو جاتے ہیں۔ تو ان کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ کون ایسا سمجھدار آدمی ہے کہ جو لوگوں کو مشورے دے رہا ہے اور لوگ اس پر مطمئن ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہ بھاگے ہوئے آپ کے پاس آئے اور آ کر کہا علیک السلام۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فوراً ان کی تربیت فرمائی اور فرمایا کہ علیک السلام یہ مردوں کا سلام ہے، علیک السلام یہ مردوں کا سلام ہے۔ جب آپ نے اپنے بھائیوں کو سلام کرنا ہو تو السلام علیکم کہنا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اسی وقت آپ کی تربیت فرمائی اور یہ وضاحت فرمائی کہ علیک السلام، علیکہ پہلے کہو گے تو یہ مردوں کے لیے سلام ہوگا، اور جب تم زندوں کو سلام کہنا چاہتے ہو تو تمہیں یہ طریقہ اختیار کرنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔
اور یہ طریقہ نبی علیہ السلام نے ہمیں تلقین بھی کیا. اور پھر اگر کوئی غیر مسلم ہمیں سلام کر دیتا ہے ہمیں یہ بھی اس کا طریقہ بتایا گیا کہ اگر وہ تمہیں سلام کرتا ہے تم اس کے جواب میں وعلیکم کہہ سکتے ہو. پورا کہنے کی اجازت نہیں ہے تمہیں, وعلیکم صرف کہہ دو. جس طرح کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس یہودیوں کی جماعت نے آ کر کیا تھا, انہوں نے آ کر السلام علیکم کہا. اب وہ الفاظ بدل دیتے تھے, بڑے شاطر لوگ تھے, الفاظ کو تبدیل کیا انہوں نے, السلام علیکم. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وعلیکم. اور اتنے میں اماں جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے میں بیٹھی ہوئی تھی, آپ نے بھی سنا تو آپ نے سنا وعلیکم السلام واللعنہ, آپ نے جواب یہ دیا آگے سے. میرے آقا نے فرمایا مہلن یا عائشہ, عائشہ ذرا نرمی اختیار کرو. نرمی کسی بھی چیز میں ہو اس کے اندر حسن پیدا کر دیتی ہے, اور جب سختی کسی کام میں آ جاتی ہے اس کے حسن کو ختم کر دیتی ہے. عائشہ نرمی اختیار کرو. اس لیے کہ انہوں نے مجھے السلام علیکم کہا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے سنا نہیں؟ انہوں نے کہا آپ پر موت ہو. میرے آقا نے فرمایا میں نے بھی ان کو جواب میں یہی کہا کہ تم پر بھی ہو. اگر تم مجھے یہ کہہ رہے ہو تو تم پر بھی ہو. تو اس لیے غیر مسلم کو بھی اگر ہم وہاں پر غیر مسلم بھی ہمیں سلام کرتا ہے ہم وعلیکم تو کہہ سکتے ہیں, وعلیکم السلام نہیں کہہ سکتے. یہ سلامتی کی دعا ہم اپنے, اور اگر کہیں ہمیں ان کو پورا دینا بھی پڑتا ہے یہ جواب, تو ہمیں یہ نیت کرنی ہے کہ ہم تمہارے لیے ہدایت کی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تمہیں ہدایت عطا فرما دے, اللہ تمہیں ہدایت کی دولت سے مالا مال کر دے. اور جب انسان اپنے اللہ کے حکموں کے اوپر عمل کرنے کی یہ کوشش کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کے لیے اپنی رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں. یہ تو ایک دعا ہے جو ہم اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کو دیتے ہیں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے دادا پیر تھے حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑے اللہ والے تھے. تو حضرت کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی, ہر وقت اللہ کے ذکر میں لگے ہوئے. ایک دن ایک حجام کے پاس گئے اپنے بال بنوانے کے لیے. جب وہ آپ کے یہ بال لبوں کے بنانے لگا تو اس نے دیکھا کہ آپ کے ہونٹ مسلسل ہل رہے ہیں. اس نے کہا حضرت تھوڑی دیر کے لیے آپ خاموش ہو جائیں, اپنے ہونٹوں کو بند کر لیں, میں نے آپ کی کٹنگ کرنی ہے, مجھ سے نقصان ہو سکتا ہے. آپ نے فرمایا بھائی تم اپنا کام کر رہے ہو, میں اپنا کام کر رہا ہوں. تیرا کام ہے کٹنگ کرنا تو وہ کر, میرا کام ہے اللہ کا ذکر کرنا, میں وہ کر رہا ہوں. تو یہ اتنے بڑے پائے کے عالم تھے, بڑے اللہ کے ولی تھے. تو ایک دن حضرت تشریف لے جا رہے ہیں اور راستے میں جاتے ہوئے آپ نے دیکھا کہ ایک سقا, گرمی کا موسم, پانی پلا رہا لوگوں کو اور یہ ساتھ دعائیں کر رہا, اللہ اس شخص پہ رحم کرے جو مجھ سے پانی پیے, اللہ اس شخص پہ رحم کرے جو مجھ سے پانی پیے. حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ اپنے پورے مریدوں کے ساتھ, پورے لشکر کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے. آپ وہیں رک گئے اور رک کر اسے کہنے لگے بھائی ایک گلاس پانی کا مجھے بھی پلا دو, ایک گلاس پانی کا مجھے بھی پلا دو. اب اس نے ایک گلاس پانی کا بھرا, حضرت کو پیش کیا, حضرت نے پانی پیا, الحمدللہ کہا. تو جب جانے لگے تو ایک مرید نے سوال کر لیا حضرت آپ تو روزے سے تھے, آپ نے تو روزہ رکھا ہوا تھا اور آپ نے اس بندے سے پانی پی کر اپنا روزہ توڑ دیا, یہ کیا کام کیا آپ نے؟ حضرت فرمانے لگے میرے بھائی وہ میرا فرض روزہ نہیں تھا, میں نے نفلی روزہ رکھا ہوا تھا اور میں نفلی روزے کی قضا کر لوں گا, بعد میں رکھ لوں گا, لیکن یہ سکہ جو دعا دے رہا تھا اس کی دعا مجھے پھر ملنی نہیں, ممکن ہی نہیں تھی, میں نے اس لیے اپنے روزے کو توڑ دیا اور اس آدمی کی دعا کو حاصل کر لیا, نہ جانے اس کی دعا میرے لیے قبول ہو جائے. تو یہ دعا ہمارے حق میں قبول ہو جاتی ہے. ہم جب اپنے مسلمان بھائی کو السلام علیکم کہتے ہیں تو یہ ہم اس کے لیے دعا کر رہے ہیں اور اس کی دعا کو اپنے لیے حاصل کر رہے ہیں, اور یہ دعا کا حاصل کرنا یہ ہمارے حق میں بھی مفید ہے اور دوسرے فرد کے حق میں بھی مفید ہے. اور جب نماز میں ہم السلام علیکم کہہ کر سلام پھیرتے ہیں اس وقت بھی ہمیں علماء فرماتے ہیں اپنی نیت یہ کرنی چاہیے کہ میں بائیں جانب کے اپنے فرشتے کو بھی سلام کر رہا ہوں اور اپنے ساتھ والے بھی جتنے بائیں جانب میرے فرشتے ہیں میں ان سب کو بھی سلام کر رہا ہوں. میں یہ نیت کر کے اپنے دائیں اور بائیں سلام پھیریں, اور جب آپس میں ملتے ہیں تو ملتے ہوئے بھی اپنے الفاظ اس طرح کا چناؤ کریں کہ ہم اپنے الفاظ کے اندر بھی, چونکہ جنت میں مومنین کا جو تحفہ ہوگا یہ بھی اللہ کی طرف سے سلام ہوگا. مومنین کو جو جنت میں ملنے والا تحفہ ہے وہ بھی سلام ہے, ایک دوسرے سے ملیں گے تو سلام کریں گے, اور جب ان کے حور و غلمان ملیں گے وہ بھی سلام کریں گے, اور یہاں تک کہ یہ خود بھی جب ایک دوسرے سے ملیں گے تو سلام کریں گے, اور پھر آخر میں رب العالمین کی طرف سے بھی ان کو سلام ہوگا کہ سلام قولا من رب الرحیم, تمہارے رب رحیم کی طرف سے بھی تم پر سلام, رب العالمین کی طرف سے بھی تم پر سلامتی نازل.
تو اللہ رب العزت کی طرف سے بھی سلامتی کا نازل ہونا، اور پھر جب ہم کسی سے مصافحہ کرتے ہیں تو یہ مصافحہ کرنا بھی ہمارے لیے، حدیث پاک میں آتا ہے جب ہم کسی سے مصافحہ کرتے ہیں تو ناصرت لہو ذنوب، وہ ہمارے گناہ جھڑ جاتے ہیں، جو ہمارے ہاتھوں کے گناہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ وہ گناہ جھڑ جاتے ہیں، ہم نے اپنے بھائی سے سلام کیا ہے اور اللہ ہمیں گناہوں سے پاک کر رہے ہیں۔ کتنا بڑا اجر ہے اس کے اندر، اور ہم اپنے دوسرے الفاظ کے اندر، دوسرا ایک فیشن بن چکا ہے ہمارے ہاں دوسرے الفاظ کا استعمال کرنا۔ بھائی ہم نے ان فیشنوں کو چھوڑ کے ہم نے اسلام پہ آنا ہے کہ اسلام نے ہمیں اسلام ایسا مذہب نہیں ہے جو دوسروں کی بچی ہوئی چیزوں کو اٹھا کر استعمال کرتا ہے، بلکہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، مکمل طرز زندگی ہے کہ اسلام ہمیں ہر چیز کا سلیقہ سکھاتا ہے، اور اس کے اندر یہ بھی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سلام کریں۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے اپنے صحابہ کو، اولا ادلکم لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے۔ لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، کہ تم میں سے کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ مومن نہ بن جائے، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، اور تم آپس میں، اور تم مومن بھی نہیں بن سکتے جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرنے لگ جاؤ، جب تک تم آپس میں محبت نہیں کرتے تو تم مومن بھی نہیں ہو۔ اور پھر فرمایا کہ أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ، کیا میں تمہیں ایسی چیز کی دلالت نہ کروں، ایسی چیز نہ بتاؤں؟ فَإِذَا فَعَلْتُمُوهُمْ، جب تم اسے کرو تو پھر اس کے بعد کیا فرمایا کہ فَإِذَا فَعَلْتُمُوهُمْ تَحَابَبْتُمْ، اور جب تم اس کو کرو تو تمہاری آپس میں محبتیں بانٹنے لگ جاؤ، تمہاری آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں۔ اور پھر میرے نبی نے اس کا طریقہ ارشاد فرمایا کہ آپس کے اندر محبتوں کے بانٹنے کا، محبتوں کے پھیلانے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ طریقہ یہ ہے کہ افشوا السلام بینکم، کہ آپس میں تم سلام کو عام کر دو، کہ دوسروں سے ملو تو سلامتی کے ساتھ ملو، جب الفاظ ادا کرو سلامتی کے الفاظ ادا کرو، اپنی زبان سے کہو تو السلام علیکم کہو، جب تم ان الفاظ کے ساتھ ملو گے اللہ تمہاری آپس میں محبتیں پیدا کر دیں گے۔ اور